اور یاد رہے یہ وہ جملہ ہے جسے کلمہ استرجاع کہا جاتا ہے، ان للہ، وہ جملہ جو ہمارے معاشرے میں زبان زد عام ہے. جب کسی کے انتقال کی خبر سنتے ہیں لا محالہ طور پہ ہماری زبان پہ جاری ہوتا ہے ان للہ و انا الیہ راجعون. ایسا ہے یا نہیں؟ سب ادا کرتے ہیں. کوئی مصیبت کی خبر سنیں ان للہ و انا الیہ راجعون. مگر یاد رکھیے عزیزو، اگر یہ جملہ صرف لقلقہ زبانی کی حد تک ہے تو ان اللہ اس کی کوئی حیثیت نہیں، بیکار ہے. یعنی اگر صرف زبان سے کہہ رہا ہوں انا للہ و انا الیہ راجعون، لیکن اگر میں اس کی حقیقت جانتے ہوئے جملہ ادا کر رہا ہوں تو یقین جانیے خدا کی بارگاہ میں بڑی وقت رکھتا ہے، جملہ بڑی منزلت رکھتا ہے. اور یہ وہ جملہ ہے، میں جملہ ادا کر رہا تھا کہ جو قرآن کی آیت قرار پانے سے پہلے مولا متقیان کی زبان پہ آیا. روایت کے مطابق جب جناب حمزہ کی شہادت کی خبر سنی تو بے ساختہ سب سے پہلے آیت نازل نہیں ہوئی ہے، علی نے کہا تھا ان للہ و انا الیہ راجعون. یعنی میں کہہ سکتا ہوں قرآن کی آیت بعد میں قرار پایا، ناطق قرآن کی زبان پہ پہلے آیا، علی کی زبان پہ پہلے آیا. اور عزیزو جس کی زبان پہ آیت قرار پانے سے پہلے آیا ہو وہی اس کا معنی بتائے گا، وہی اس کی حقیقت بتا سکتا ہے. میں نے ابھی کہا نا اگر ہمیں اس کا معنی نہیں پتا، حقیقت نہیں پتا تو یہ اللہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا. کسی نے پوچھا مولا متقیان سے، مولا یہ بتائیے ہم جملہ کہتے ہیں ان للہ و انا الیہ راجعون، اس کا معنی کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے؟ کلمہ استرجاع ہمارے معاشرے میں زبان زد عام ہے، خود کو شامل کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں، مگر افسوس کے ساتھ اکثریت وہ ہے جو حقیقت نہیں جانتی، صرف لقلقہ زبانی کی حد تک ہے، خود کو شامل کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں. مولا سے پوچھیے حقیقت کیا ہے. مولا نے اس پورے جملے کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا. ان قولنا ان للہ، پہلا حصہ ان للہ، دوسرا حصہ انا الیہ راجعون. جہاں تک پہلے حصے کی بات ہے ان قولنا ان للہ، ہم یہ کہتے ہیں نا ہم اللہ کے لیے. اللہ اکبر. فرمایا جب تم کہتے ہو ان للہ اعتراف علی انفسنا بالملک، در حقیقت یہ جملہ کہنے کے بعد ہم اس بات کا اعتراف کرتے ہیں ہم جو بھی ہیں خدا کی ملکیت ہے، اس سے زیادہ ہماری کوئی حیثیت. دنیا کی نگاہ میں چاہے کتنے ہی عزت دار کیوں نہ ہو، کتنی ہی شہرت کیوں نہ ہو، کتنا ہی بڑا منصب کیوں نہ ہو، کتنا ہی بڑا عہدہ کیوں نہ ہو، اللہ مالک ہے، ہم اس کی ملکیت ہے، اس سے زیادہ ہماری کوئی حیثیت نہیں. اب مولا دوسرے حصے پہ آئے کہ جہاں تک اس جملے کی بات ہے انا الیہ راجعون، لوٹ کے اسی کی بارگاہ میں جانا. مولا فرماتے اقرار علی انفسنا بالہلاک، کہ اس بات کا اقرار ہے کہ ایک دن ہمیں ہلاک ہو جانا ہے. اب آپ ان دونوں جملوں کو ملائیے، نتیجہ آپ کے حوالے ہوگا. میرے ہاتھ میں یہ انگوٹھی آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ انگوٹھی میری ملکیت ہے. مولا کا فرمان ذہنوں میں رکھے، جب ہم کہتے ہیں ان للہ ہم اللہ کے لیے ہے تو ہم بتا رہے ہیں ہم اس کی ملکیت ہے، اس سے زیادہ ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے. یہ انگوٹھی میری ملکیت ہے، میں اس انگلی میں پہنوں یا اس انگلی میں پہنوں، اس ہاتھ میں پہنوں یا اس ہاتھ میں پہنوں. مجھے بتائیے کیا کوئی اعتراض کر سکتا ہے کہ نہیں آپ اس میں نہیں اس میں پہنیے، اس ہاتھ میں نہیں اس ہاتھ میں پہنیے؟ اگر کوئی اعتراض کرے گا بھی تو میں یہ کہہ کے خاموش کر دوں گا میری ملکیت ہے، جس ہاتھ میں چاہے پہنوں، جس انگلی میں چاہے پہنوں. اب آپ مولا کا فرمان سنیے، جب تم نے کہہ دیا ان للہ تو کہہ دیا میں اللہ کی ملکیت ہوں، اور جہاں کہا ان الیہ راجعون لوٹ کے اسی کی بارگاہ میں جانا ہے. تم نے اعتراف کر لیا مجھے ہلاک ہو جانا ہے، یعنی مولا فرما رہے ہیں کہ ہاں شجرے کی گنجائش ہے، اب ہم خدا کی ملکیت ہے، جب چاہے دنیا میں بھیجے، جب چاہے ہمیں واپس بلا لے. شبانگاه شامش به آهنگ سمت خراسان